السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالمعروف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، تتمہ دور زمان، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں 3 حکم دیے۔ خذ العفو، معافی کو لازم پکڑے، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں سے منہ پھیر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو واضح ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، ترجمہ ہو گیا جب نبی علیہ السلام کی اپنی زبان ہے کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس کی تفصیل کوئی بتا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اس میں یہ دیا ہے کہ نیکی کا حکم دے، جو آپ پر زیادتی کرے آپ اسے معاف کریں، جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کیا کریں، اور جو آپ سے قطع رحمی کرے، کٹ کے رہے، آپ اس سے صلہ رحمی کریں۔ تو تفصیل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 چیزیں بتائی، وہ قرآن پاک کی آیت میں بھی 3 قریب ہے، 6 ہو گئی۔ یہ اخلاقی کریمانہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ اخلاق کا ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ پر کوئی ظلم کرے، گالی دے، آپ کو مکہ مارے، آپ پر زیادتی کرے، آپ کس طرح اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ مقابلہ کرنے کی سوچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ معاف کر دیں۔ اللہ معاف کر، تو آپ نے معافی کا ہر جگہ مظاہرہ فرمایا۔ وہ واقعہ حدیث پاک کا کئی دفعہ میں نے سنا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، کیا آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، اس کے کنارے بڑے سخت تھے، یعنی موٹے کنارے تھے، کھردرے۔ اس نے آ کر اس چادر کے دونوں پلے پکڑ کے دونوں کو بل چڑھا کر کھینچا، اور نبی علیہ السلام کو اپنی طرف جب کھینچا تو آپ اس کے سینے کے ساتھ جا لگے۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ بڑا طاقتور تھا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، ہاتھا پائی نہیں کی. اس نے آگے گستاخی میں اور بڑھ کر کہا کہ مجھے مال دو. ایک تو زیادتی کر رہا ہے، دوسرا مال مانگ رہا ہے. پھر تیسری گستاخی یہ کی کہ وہ مال تیرا بھی نہیں ہے، تیرے باپ کا بھی نہیں ہے، وہ مال مجھے ہے، اللہ کا مال ہے. آپ نے ہنس کر مسکرا کر فرمایا بدلہ دو پہلے. اگر نہیں دوں گا چلو کوئی بات نہیں. آپ نے آگے جب بڑھے تو صحابہ کرام کو فرمایا اس کو 2 اونٹ، ایک کھجور کا اور ایک جو کا لاد کر دے دو. آپ کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں نا، عرب میں ایک رکانہ صحابی ہو گیا بعد میں، بہت بڑا پہلوان تھا، اسے کوئی نہیں گرا سکتا تھا، بڑا طاقتور تھا. وہ کہتے ہیں اگر وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں کہتا ہے مجھے میرے پاؤں کے نیچے سے یہ چمڑا کھینچ کے نکال کے دکھاؤ. اگر لوگ اس کو کھینچنے لگتے چمڑا ٹوٹ تو جاتا، اس کے پاؤں سے نہیں نکلتا. اس نے اپنے طاقت کے زوم میں کہا، یہ بھی حدیثوں میں واقعات ہے، کہ آپ میرے ساتھ کشتی کر لیں، اگر آپ نے گرا دیا تو پھر میں ہی ماننا ہوں. آپ نے فرمایا پھر آ جا، اسی وقت ہی آ جا، تیاری کیا کرنی ہے، آ جا. آپ نے ایک ہاتھ سے اسے ایسے اٹھایا، ایسے جس طرح کہ بچہ بال اٹھا کر پھینک دیتا ہے. آپ نے پہلوان کو اٹھا کر یوں زمین پہ پھینک دیا. یہ نبی کی طاقت پتہ لگا. وہ ہکا بکا یہ ہو گیا حسنیہ میں کیا ہوا. آپ پھر آپ نے دوبارہ بھی ایسے ہی کیا، اٹھا کے پھینک دیا. طاقت آپ کے پاس اتنی تھی. اور خود حدیث پاک میں آتا ہے نبی کو دنیا میں 100 جنتی نوجوانوں کی طاقت دی جائے ہوتی ہے، دی نہیں جائے ہوتی ہے. نبی کے پاس 100 جنتی لوگوں کی طاقت، جوانوں کی طاقت ہوتی ہے. اور ایک جنتی جوان کی طاقت 40 آدمیوں کے برابر، تو 4000. تو ہر حال اتنی طاقت. لیکن ایک دیہاتی آتا ہے، وہ اگر گلے سے پکڑ کے تکلیف دیتا ہے تو آپ مسکرا کر اس کو ٹال دیتے. یہ آپ کے اخلاق. ایک اور دیہاتی آیا، اس نے کچھ مانگا آپ سے، صحابہ کرام کی جماعت بھی بیٹھی، آپ نے اس کو کچھ دے دیا. راضی ہے تو راضی ہے، اچھا ان کو کہہ دوں، ہاں جی. پھر آپ نے ان سے پوچھا اسی سے، ہاں جی آپ خوش ہیں؟ کہ نہیں میں تو خوش نہیں. پھر تیری میں خوش نہیں. صحابہ کرام کو تو غصہ تو آیا. آپ نے فرمایا خبردار کسی نے کچھ نہیں کہنا، وہی بات ہے نہیں. پھر اس کو بلایا، الگ لے گئے، اس کو اور مال دیا کہ اب راضی ہے؟ ہاں راضی ہوں. اچھا پھر آپ ان کو کہہ دوں کہ یہ راضی ہے، خوش ہے؟ کہہ دیں. آپ نے کہا یہ بندہ راضی ہو گیا ہے، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اب ان کو غصہ چلا ہوا تھا صحابہ کرام کو. یہ آپ کے اخلاق جو آپ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ یہ تو اللہ نے حکم دیے بعد میں. نبی علیہ السلام تو ان اخلاق کے ساتھ پہلے بھی موصوف تھے اور مشہور تھے. صادق الامین تو آپ سنتے ہی ہیں.
جب آپ پر پہلی وحی آئی تو فرشتہ اپنی شکل میں آیا، وہ تو ڈر جاتا ہے آدمی، تو بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ گھر میں آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، ڈر لگا رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ بیوی حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان ہے، آپ اس کا اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، تُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، آپ لوگوں کو جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، کما کما کے کھلاتے ہیں۔ تحمل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے فرمائی۔ پھر اپنے ماموں کے پاس لے گئی، وہ حضرت فرقہ غالباً ان کا نام ہے، ورقہ بن نوفل، تو وہ بڑے عالم تھے ان کے یہود کے۔ تو اس نے جب یہ بات سنی، میں نے کہ یہ سچ ہے، تو پھر یہ ان کے پاس وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ کہا کاش کہ جب آپ کو لوگ گھر سے نکالیں گے میں اس وقت زندہ ہوتا اور طاقتور ہوتا، آپ کی مدد کرتا۔ کیا ہے مجھے نکال دیں گے؟ ہاں وہ تو ایسا لگتا ہے نکالیں گے۔ تو بہرحال آپ نبوت سے پہلے بھی اپنے سواستے ساری زندگی سامنے رکھی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، 3 سال تو آپ نے چپ کے اس کو کہے اس کو کہے تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ کے کب تک کرو گے؟ اب سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھلے بندوں ان کو دعوت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو دعوت دے کے کوہ صفا کے پاس جمع ہو جاؤ۔ جمع ہو گئے لوگ، مانتے تھے اس وقت؟ آپ نے پھر اپنی زندگی ان کے سامنے پہلے رکھی، میں تمہارے پاس 40 سال سے رہ رہا ہوں، کیسا پایا تم نے، صادق یا کاذب؟ انہوں نے کہا ہم نے تجربے کیا ہے، بار بار آپ کو صادق اور امین پایا، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ امین ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا میں ذرا اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، پہاڑ کے کسی حصے پہ ہوں، بالکل نیچے لوگ بیٹھے تھے، تو میں اگر کہوں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو میری بات مان لو گے؟ بالفرض کی بات کی آپ نے، بالفرض میں یہ کہوں کہ پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو بات مان لو گے؟ نے کہا ضرور مان لیں گے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یہاں تک اعتماد ہے۔ جب آپ نے پھر اس کے بعد فرمایا جب توحید کی دعوت دی، وہ بگڑ گئے سارے، اور بلکہ چچا نے آگے بڑھ کر پتھر بھی پھینکا اور کہا آپ کا ہاتھ ہلاک، اس وقت نہیں بلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب تب اتار دی۔ ابو لہب میرے محبوب کے بارے میں کہتے ہو ہلاک ہوئے، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں اور تو بھی ہلاک ہو گیا، اس طرح ہلاک ہوا۔ اس وقت نہیں ہوا نا، مطلب پھر ہلاک ہوا، ایسا ذلیل ہوا، ہلاک ہوا کہ بس اللہ بچائے، ایسی ذلت کی موت مرائے، ذلیل ہو کے مرائے۔ تو اخلاق کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر
آپ ان 13 سالوں کی زندگی جو آپ نے مکہ میں نبوت کے بعد گزاری، وہ دیکھیں کتنی مشکل ترین زندگی تھی۔ آپ کو بھی تکلیف دی انہوں نے، اور جو ایمان لاتا ان کو تو بڑی سخت تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا باب ہے جو تکلیفیں دی ہیں صحابہ کرام کو۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ابو جہل خبیث نے اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور درمیان میں خود برچھے کے ساتھ وہ برچھے مار رہا تھا درمیان میں، ٹانگوں کے درمیان، اور ان اونٹوں کو مشرق مغرب کے طرف دوڑا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب سے پہلی جو شہید ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بیٹے، ان کے خاوند ہیں، عمار ابن یاسر بیٹا، حضرت یاسر اس کا خاوند، سب شہید ہوئے، اور بڑی تکلیفیں دی ان لوگوں کو۔ حضرت بلال کی تکلیف، حضرت زنیرہ کی تکلیف، حضرت ابو فقیہ کی تکلیف دیکھیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز پڑھتے ہیں تو اونٹنی کا بوجھ، وہ جو بچے کے بعد جو مواد نکلتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک مواد نکلتا ہے، اس کو جیر کہتے ہیں، وہ اٹھا کر آپ کے کندھے پر، کوئی کہتے ہیں بوجھ جو میدے والا ہے، جو بھی ہو، دونوں چیزیں ایسی ہیں، وہ آگے نماز کے اوپر رکھ دی، نماز کے وقت آپ کے کندھے پر رکھ دی۔ بہت تکلیفیں۔ تو ایسے بندے کو جب موقع ملے اپنے دشمن کو سے بدلہ لینے کا، تو وہ کوئی چھوڑتا تھوڑی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، او مکہ والو تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، جو کچھ تم کیا ہم نے معاف کیا، کوئی الزام نہیں تمہارے، جو ایمان لانا چاہے لائے، ہم حاضر ہیں۔ اس سے بڑے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں، اونچا کوئی اخلاق۔ تو اس طرح جناب آپ اونچے اخلاق کے فائدے، انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پھر آپ کی زندگی میں دیکھیں کس طرح فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی با اخلاق بنایا۔